بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بچہ تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے ماں کے قریب آ کر سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر پھیر کر پیار سے دیکھا اور اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، تو میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تم پر لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش اچھی کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے لائے گا؟ ابھی تو 8 سال کا بچہ ہے۔ بچے نے بولا، میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کیوں دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا۔ میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ میں کہوں گا، میں زمین لینے نہیں آیا، بس اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتا ہے اور تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا وہاں؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان میں جا پہنچا۔ جا کر دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بچے نے بڑے ادب سے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن سوائے اس کے کہ چچا اس کو پیار کرتا، بلکہ اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا چلاتا رہا، اتنا مارا کہ وہ بچہ لہولہان ہو گیا، صاف ستھرے کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارا، کھینچا، جھنجھوڑا اور بچہ دور جا کر گرا۔ وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا کہ ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتا ہوا گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے اسے روکا اور پوچھا، بیٹا یہ کیا حال ہے؟ یہ تمہارا حال کس نے کیا؟ بچے نے اس آدمی کو سارا ماجرا بتایا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا۔ اس راہگیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ تمہیں ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ بچہ ماں کے پاس گیا تو بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں بے حد روئی، اسے گھر لے آئی اور گھر جا کر اس کو نہلایا، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا اور کہا، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ چچا تجھے چادر نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دے دو، وہ مجھے ضرور چادر دیں گے۔ ماں نے کہا، وہ کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا اور بولی، اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا، تمہیں پتہ ہے نا وہ جادوگر ہے، مجنوں ہے، شاعر ہے،
تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں، میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر نہ پکارو۔ بیٹے نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا اور چادر بھی نہیں دی۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور چادر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اپنی ماں کے لیے سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، ان کا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے پیاروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب کا آپس میں پیار اور محبت بڑھ سکے ہمارے نبی کے صدقے۔ اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔